الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير
یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک بہت ہی چھوٹی آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو رچایا اور بسایا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس کا کچھ مقصد ہے۔ ورنہ دیکھیں، اتنا بڑا آسمان، ہم ایک معمولی گھر بناتے ہیں 10 منڈی میں، 5 منڈی میں، تو اس کے چاروں طرف مضبوط پلر لگا دیتے ہیں، پاوا کھڑا کر دیتے ہیں، دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان بغیر کہیں کسی پاوے کے، بغیر بلی کے، بغیر کھمبے کے ٹکایا ہوا ہے۔ ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، اس کا کچھ تو مقصد ہوگا، تبھی تو پیدا کیا۔ ایک معمولی ہم انسان بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمارا بھی ایک مقصد ہے تاکہ ہم بچوں کو پڑھائیں اور یہ بچے ہم سے پڑھ کر کے، دین حاصل کر کے نیک کام کریں تاکہ اس پر ہمیں بھی ثواب ملے، میری بھی آخرت بنے۔ اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ ہم آپ کے یہاں پڑھائیں تو کچھ ہم بھی 2-4 پیسہ کما سکیں، اپنی زندگی میں بھی بسر کر سکوں آرام سے۔ یہ میرا ایک مقصد ہے۔ آپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے تو آپ نے ایسے نہیں رکھا، آپ کا بھی ایک مقصد ہے کہ تاکہ حافظی آئیں، ہمارے بچوں کو پڑھائیں، ٹائم پر نماز ہو، خطبہ ہو، یہ آپ کا مقصد ہے۔ ہر انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم یہ مائک لگائے ہوئے، اس کا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ تاکہ اس مائک کے ذریعے سے اوپر بیٹھی ہوئی عورتیں بھی سکون سے خطبہ سن سکیں۔ گھروں میں جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو مسجد میں آنے کے لائق نہیں ہیں، اس مائک کا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ گھروں میں بیٹھ کر کے عورتیں اطمینان سے، سکون سے خطبہ سن سکیں۔ اگر یہ مائک اپنا کام کرنا بند کر دے تو پھر میں اپنے سر پہ لگاؤں گا؟ نہیں لگاؤں گا۔ ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ جمعہ میں یہی مائک اس سے پہلے آواز پہنچاتا تھا، اس کا جو ٹارگٹ، اس کا جو کام تھا، اس کا جو مقصد تھا وہ پورا کرتا تھا، میں اپنے سر پہ لگاتا تھا۔ لیکن گزشتہ جمعے میں اس نے اپنا کام کرنا بند کر دیا۔ میں نے کیا کیا؟ نکالا اور منبر کے پیچھے رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ کام ہی کر، جو اس کا مقصد تھا وہ مقصد ہی نہیں پورا کر رہا ہے، تو بھائی میں کیوں اس کو اپنے سر پر رکھوں؟ میں نے پیچھے ڈھکیل دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا کچھ مقصد ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، جیسے ہم نے یہ مائک اپنا کام کر رہا ہے تو اس کو میں اپنے سر پہ لگایا ہوں، یہ مائک کام کرنا بند کر دیتا ہے تو پیچھے ڈھکیل دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے
لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اگر ہم وہ مقصد پورا کریں گے یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اونچی جگہ پر لے کے جائے گا، ہمیں اونچی جگہ دے گا، اونچی جگہ سے مراد جنت دے گا۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اگر وہ مقصد ہی ہم نہ پورا کرے تو کیا کرے گا؟ جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں مائک کو پیچھے ڈھکیل دیا، اللہ رب العالمین پیچھے جہنم میں ڈھکیل دے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے بھیجا اگر وہ مقصد ہی ہم پورا نہ کرے تو اللہ کیوں اونچی جگہ دے گا بندے کو؟ اچھا وہ مقصد کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ مائک کا مقصد ہے دور تک آواز جائے، آپ نے ہمیں یہاں رکھا تاکہ ہم بچوں کو پڑھا سکیں، ہم آپ کے یہاں آئے تاکہ ہم کچھ کما سکیں، سب کا ایک ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا اس کا کیا مقصد ہے؟ سنیے قرآن کی آیت، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ مقصد ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ وہ صرف اور صرف کیول محض میری ہی عبادت کرے۔ عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری ہی عبادت کرے، یعنی اس دنیا میں رہ کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے بس۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دوسروں کی عبادت کے لیے نہیں۔ اچھا اس آیت پر ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو روزہ رکھنے کے لیے پیدا کیا کہ رمضان کا مہینہ آئے تو وہ روزہ رکھیں، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جو مال کماؤ اس میں سے کچھ پرسنٹ مدرسوں میں مسجد میں صدقہ کر دو، دان کر دو، خیرات کر دو، نہیں، اس لیے بھی نہیں پیدا کیا، اس لیے نہیں کہا کہ میں نے صدقہ کرنے کے لیے پیدا کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اذان ہو گئی اور چلو مسجد میں نماز پڑھ لو اور نماز پڑھ کر کے نکل جاؤ، یہی عبادت ہے بس۔ ہم نے عبادت کو خاص کر دیا نماز تک بس، حالانکہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک نوجوان کی شادی ہوتی ہے، اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنی بیوی سے وہ نوجوان ملتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، اور اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے وہ دعا پڑھ لیتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ بیوی سے ملاقات کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک نوجوان کھانے کا لقمہ اٹھاتا ہے، پیار سے اپنی بیوی کو کھلا دیتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے اس کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے خاص کر دیا نماز تک۔ اگر ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری لڑکیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ضرورت کے تحت گھر سے نکلتی ہوں، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تبھی وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، اور گھر سے نکلتے وقت وہ اپنے آپ کو پردے میں کر لیتی ہوں، اپنے اوپر حجاب ڈال لیتی ہیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیتی ہوں، اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہوں، اپنے ہاتھوں میں گلیوز دستانے پہن لیتی ہوں، اپنے پیروں میں ساکس موزے پہن لیتی ہوں، اور اسلامی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، ضرورت کے تحت نکلتی ہیں، پردے کے ساتھ نکلتی ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ ضرورت کے تحت نکل رہی ہیں پردے میں تو یہ بھی عبادت ہے۔ معاف کیجئے گا وہ عورتیں جو دوپٹہ اپنے کاندھوں پر لٹکا کر کے اور بازاروں میں مردوں کے ساتھ گھومتی ہیں، ان کے لیے نہیں،
وہ تو بے حیائی کی دعوت دے رہی ہیں۔ اور وہ عورتیں بھی سن لیں جو حجاب کے نام پر بے پردگی کرتی ہیں، نقاب پہن لیا صاحب، وہ لگ رہا ہے کہ ہاں نقاب والی ہے، اسلام کی شہزادی ہے، اسلام کی شہزادی دکھا بھی رہی ہیں، نوس پیس پر یہاں لکھوا بھی رہی ہیں اسلام کی شہزادی۔ دکھاؤ گی تبھی پتہ چلے گا۔ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ نوس پیس پر یہاں پیشانی پر ڈلوا لیتی ہیں اور ایسا نقاب پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کا اتار و چڑھاؤ ظاہر ہوتا ہے، نوجوان دیکھتا تو اس کو اٹریکشن اس کی طرف کھنچتا ہے۔ تو یہ تو بے پردگی ہے، پردے کے نام پر بے پردگی ہو رہی ہے۔ جو عورت اپنے گھر سے ضرورت کے مطابق نکلتی ہو اور اپنے آپ کو چھپا کر کے اسلامی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے چھپا کر کے نکلتی ہو تو یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اگر نوجوان پیار و محبت سے اپنے ماں باپ کے اوپر شفقت کی نظر ڈالتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ راستے سے ہم جا رہے ہیں، راستے میں ہم نے دیکھا پتھر پڑا ہوا ہے، راستے میں ہم نے دیکھا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، راستے میں ہم نے دیکھا کانٹا پڑا ہوا ہے، ہم نے اس پتھر کو، اس کانٹے کو، اس کیلے کے چھلکے کو دور کر دیا۔ سائیکل سے جا رہے ہیں، سائیکل سے اترے اور اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ بائک سے جا رہے ہیں، ہم بائک کو روک کر کے اترے اور کیلے کے چھلکے کو راستے سے ہٹا دیے۔ فور ویلر سے جا رہے ہیں، پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے، فور ویلر کو روکا اور فور ویلر سے نکلے اور پھر اس پتھر کو راستے سے ہٹا دیے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے خاص کر دیا نماز تک۔ یہ ساری چیزیں عبادت سے جڑی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت ہے۔ اچھا، ہم جو عبادت کرتے ہیں مثلا نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج، جو عبادت ہم کرتے ہیں اس میں مین چیز کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ مین چیز ہے نیت۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیت یہ عبادت کی روح ہے، یعنی اگر عبادت کے اندر سے نیت کو نکال لیا جائے تو عبادت ڈیڈ باڈی، جیسے انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے، ایسے ہی عبادت کے اندر سے اگر نیت کو نکال لیا جائے تو یہ نیت، یہ عبادت ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے۔ اب یہ نیت کیا چیز ہے؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت، ہمارے بہت سارے احباب ممبئی میں رہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ممبئی میں اپنے جماعت کی مسجدیں کم ہیں، دوسرے مسلک کے لوگوں کی مسجدیں زیادہ ہیں، تو ان کا یہ سوال آتا رہتا ہے کہ حافظ صاحب اگر ہم اکثر انہی لوگوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اب وہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نیت زور سے کرتے ہیں، نیت زبان سے کرتے ہیں۔ مثلا اگر ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو زبان سے نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فلاں امام کے پیچھے فلاں چیز اگل بگل، اس کو سب چیز کو گنا کر کے اس کے بعد کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد نیت باندھیں گے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ حدیث یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور جو لوگ نیت زبان سے کرتے ہیں انہی کی کتاب فقہ حنفی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے لیکن زبان سے کہنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نیت آپ نے کیا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور زبان سے بھی کہنا ہے آپ کو، اور آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جیسے وہ لوگ نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت اللہ کے واسطے فلاں امام کے پیچھے اللہ اکبر ہے، ظہر کی نماز کی نیت۔ اب اگر وہ نیت کیا ہوا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور ظہر کی نماز ہے، اور اس نے زبان سے کہہ دیا نہیں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور دل میں نیت کیا ہے؟ ظہر کی، اور زبان سے عصر نکل گیا، تو انہی کی فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ پتہ کیا چلا؟ بھئی زبان سے تو عصر کہہ رہے ہو، دل میں
ظہر کا ہے اور ظہر آپ پڑھ بھی رہے ہو تو نیت آپ نے دل کے ارادے کو تو ہی مانا، پھر زبان کو کیوں دخل دے رہے ہو؟ اس میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کا دل اثر میں اٹکا ہوا، یعنی آپ کی نیت اثر میں کہ میں اثر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ ظہر پڑھ رہے ہیں اور آپ نے زبان سے ظہر کا نام لیا کہ میں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت ظہر کی نماز فلاں امام کے پیچھے، اللہ اکبر، آپ نے ظہر کا نام لیا اور ظہر پڑھنے جا رہے اور آپ کا دل اثر میں اٹکا ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو مان تو تم بھی رہے ہو بھائی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اچھا ایک چیز اور آپ سمجھ لیجئے، نماز میں جو زبان سے نیت کرتے ہیں، زبان سے اگر انہی کی بات کو مان لیا جائے کہ چلو زبان سے نیت کرنا ہی درست ہے، تو نماز کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو عربی میں ہیں۔ ہم نیت مانتے ہیں اللہ اکبر عربی میں، اللہ سب سے بڑا، دعائے ثنا پڑھتے ہیں عربی میں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں عربی میں، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، اٹھتے ہیں سمیع اللہ، سب عربی میں۔ تو پھر ہم نیت جب زبان سے کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت اللہ تعالیٰ کے، تو یہ اردو میں کہاں سے آ گیا؟ یہ نیت کا لفظ اردو میں، یہ بھی عربی میں ہونا چاہیے نا۔ آپ وضو کے لیے کیسے نیت کرو گے؟ آپ جمعے کی نماز کے لیے نیت کر رہے ہو اور ٹھنڈیوں میں بہت سارے لوگ فجر کی وضو سے عشاء تک کی نماز پڑھتے ہیں، کیا نیت کرو گے کہ میں اس وضو فجر کی وضو سے 5 ٹائم کی نیت کا وضو کی نیت کرتا ہوں اور کہیں بیچ میں ہی ٹوٹ گیا تو پھر کیا کرو گے آپ؟ بہت سارے نقصان ہے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 مسلمان آپس میں تلواریں لے کے نکل گئے، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، 2 مسلمان آپس میں تلواریں لے کر کے نکل گئے، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کا پلان بنا لیے، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کا نیت کر لیے، منصوبہ بنا لیے، ایک دوسرے کو مار رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اس میں سے ایک مارا جائے گا، ایک مارے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک کی گردن پر تلوار چلے گی، ایک چلائے گا، ایک مرے گا، ایک مارے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا یعنی مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ قاتل جس نے تلوار چلائی وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جس کے گردن پر تلوار چلی وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قاتل جہنم میں جائے گا یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ اس نے تلوار چلائی، مقتول کو قتل کر دیا، اس بیچارے کے گردن پر تلوار چلا دی، وہ بیچارہ مارا گیا، قاتل جہنم میں جائے گا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس کے گردن پر تو تلوار چلی، وہ تو قتل ہو گیا بیچارہ، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ تلوار لے کر کے وہ بھی نکلا تھا، اپنے بھائی سے وہ لڑ رہا تھا، اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا، لیکن قتل نہیں کر پایا، پہلے اس کے گردن پر تلوار چل گئی، لیکن دل میں تو نیت تھی کہ میں بھائی کو اپنے قتل کر دوں گا، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ بتائیے اس نے کون سا زبان سے نیت کی میں تلوار لے کر کے نکل رہا ہوں اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے سے؟ دل میں تو ارادہ تھا اس کا، دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا۔ بخاری کی روایت اللہ کے نبی فرماتے فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ، قاتل جہنم میں جائے گا یہ تو ٹھیک ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ تو بیچارہ قتل ہو گیا، اس کو تو مار دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ نیت تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ حضرت علی میں اور ایک یہودی میں اس بات پر لڑائی ہو گئی، یہودی آیا اور کہنے لگا اے علی آؤ لڑ لو۔ اس وقت جنگوں کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ آ جاؤ اکیلے اکیلے لڑ لو، یہ بھی جنگ مانی جاتی تھی۔ تو
وہ یہودی حضرت علی کے پاس آیا اور کہتا ہے علی آؤ لڑ لو، یا تو تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں، یا تو تم مجھے قتل کر دو یا تو میں تمہیں قتل کر دوں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، ہاتھ ملا لیا، ہاتھ ملا لیا لڑنے کے لیے، لڑ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہے، کبھی یہودی کی تلوار علی کے تلوار سے ٹکراتی، کبھی علی کی تلوار یہودی کے تلوار سے ٹکراتی، گھمسان مچی ہوئی ہے، دونوں پسینہ پسینہ ہو گئے، دونوں پسینے میں شرابور ہو گئے، بالکل ایک دم دل و جان سے لڑ رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی کی اور اس یہودی کی تلوار آپس میں اتنی زور سے ٹکرائی کہ دونوں کی تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئی، زمین کے اوپر گر گئی، دونوں نہتھے ہو گئے، کسی کے پاس تلوار نہیں۔ اب حضرت علی جب تلوار اٹھانے کے لیے جاتے تو یہودی تلوار پر اپنا پیر رکھ دیتا اور علی کو دھکا دے دیتا، اور وہ یہودی جب تلوار اٹھانے کے لیے آتا تو علی اس کی تلوار پر پیر رکھ دیتے اور اس یہودی کو دھکا دے دیتے۔ نہ علی تلوار اٹھا پا رہے ہیں نہ یہودی تلوار اٹھا پا رہا ہے۔ جب دونوں نے دیکھا کہ تلوار نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو دونوں میں پھر لاتم گھوسے مکے شروع ہو گئے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کا بال پکڑ کے کھینچ رہا ہے، بالکل گھمسان مچ گئی، فائٹنگ ہو گئی شروع، دونوں ایک دوسرے کو مار رہے۔ لڑتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی نے ایک ہی بار میں ایسا داؤ مارا کہ اس یہودی کو چاروں خانے چت کر دیا، پٹک دیا ایک بار میں، یہودی بالکل سیدھا پڑا ہوا ہے۔ حضرت علی نے داؤ پایا، پاتے ہی اس کے سینے پر سوار ہو گئے، اس کو پٹکا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے، اور جیسے ہی سینے پر سوار ہوئے اس کے گردن پر ہاتھ رکھ دیا، اس کے گردن پر ہاتھ رکھ کر کے زور سے دبانے لگے۔ اب وہ سمجھا گئے مرنے والے، کیونکہ علی نے پٹک بھی دیا اور سینے پر سوار ہو کر کے گردن پر ہاتھ بھی رکھ دیے اور دبا رہے ہیں زور سے۔ اب شرط بھی یہی ہے کہ یا تو تم مجھے مار دو یا تو میں تمہیں مار دوں۔ حضرت علی اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اس کے گردن پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے زور سے دبانا شروع کیے۔ اب وہ سوچا کیسے بچے، اس نے ایک پلان بنایا، ایک چال چلی، اور چال کیا چلی معلوم ہے؟ اس نے سوچا ایک کام کرو، تھوک جمع کرو منہ میں، بہت سارا منہ میں تھوک جمع کرو اور علی کے منہ پر تھوک دوں، اور جب علی کے منہ پر تھوکوں گا تو علی اس تھوک کو صاف کریں گے، اور جب صاف کریں گے تو پکڑ ڈھیلی ہوگی اور میں علی کو دھکا دے کے بھاگ جاؤں گا۔ اس نے یہ چال چلی، حضرت علی اس کے گردن پر ہاتھ رکھ کر کے زور سے دبا رہے ہیں اور یہودی بہت سارا تھوک دھیرے دھیرے جمع کر رہا ہے۔ جب اس نے تھوک جمع کر لیا تو ایک ہی بار میں علی کے منہ پر تھوک دیا، حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا اس نے۔ اب حضرت علی کو اور غصہ آ گیا، حضرت علی کو اور غصہ آ گیا۔ اس غصے میں پوچھنا چاہیے لیکن انہوں نے پوچھا نہیں اس تھوک کو، بلکہ جب اور غصہ آ گیا تو اس کے گردن پر اور زور سے، جب انسان کے اندر غصہ آتا ہے تو طاقت بھی بڑھ جاتی ہے انسان کی، انسان کے اندر اور طاقت آ جاتی ہے۔ ابھی تک دبا رہے تھے لیکن جیسے ہی اس نے منہ پر تھوکا حضرت علی کو اور غصہ آ گیا اور اس غصے میں اس کی گردن اور زور سے دبانا شروع کر دیے۔ اب وہ سمجھ گئے اب تو کام تمام ہو جائے گا، میں تھوک رہا تھا اس لیے کہ تاکہ علی کی پکڑ ڈھیلی ہوگی اور میں بھاگ جاؤں گا، یہ تو الٹا ہو گیا، تھوکا تو غصہ بڑھ گیا اور زور سے دبانا شروع کر دیے۔ لیکن جیسے ہی تھوڑی اور طاقت سے حضرت علی دبائے، پتہ نہیں کیا دماغ میں خیال آیا، چھوڑ دیے، اٹھ گئے، اس یہودی کو چھوڑ دیے۔ یہودی کھڑا ہوا، حضرت علی نے کہا جاؤ ادھر سے جاؤ۔ اس نے کہا علی تم نے چھوڑ دیا، مارنے کی شرط ہوئی تھی، یا تو تم مجھے مار دو یا تو میں تمہیں مار دوں۔ حضرت علی نے کہا جاؤ جاؤ میں نہیں ماروں گا تجھے۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ تو کیا بات ہے، میں نے تو تھوکا اس لیے تھا کہ تاکہ پکڑ ڈھیلی ہوگی تو میں بھاگ جاؤں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں تھوکا تمہارے چہرے پر تو آپ اور زور سے دبانا شروع کر دیے، اس غصے میں تو آپ کو مار ہی ڈالنا چاہیے تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیے، کیا بات ہے؟ حضرت علی نے کہا جاؤ۔ اس یہودی نے کہا علی بات تو بتانی پڑے گی، شرط مارنے کی ہوئی تھی پھر آپ نے چھوڑا کیوں؟ حضرت علی کا جواب سنیے۔ حضرت علی نے کہا یہودی جب تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا،
میں تلوار چلا رہا تھا تو اللہ کے لیے چلا رہا تھا، میں نے تجھے پٹک دیا تو اللہ کے لیے، میں تیرے سینے پر سوار ہو گیا تو اللہ کے لیے، میں تیرے گردن پر اپنا ہاتھ رکھا تو اللہ کے لیے، اگر اسی میں تو مارا جاتا تو یہ بھی اللہ کے لیے ہوتا، اسی میں اگر تو مار دیا جاتا تو مر جاتا تو یہ اللہ کے لیے ہوتا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا اور اس غصے میں میری آنکھیں لال ہو گئی اور میں اس غصے میں تیرے گلے پر اپنا ہاتھ اور زور سے دبانا شروع کیا، لیکن میرے دل میں خیال آیا نہیں پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اگر تو اس غصے میں مارا جاتا تو پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو میرا ذاتی بدلہ ہو جاتا، یہ تو میرا ذاتی انتقام ہو جاتا، کیونکہ ابھی میں تجھے آرام سے دبا رہا تھا، اگر تو اسی میں مر جاتا تو اللہ کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اگر اس میں تو مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی بدلہ ہو جاتا، اور یہودی سن لے، میں کسی سے ذاتی انتقام ذاتی بدلہ نہیں لیتا، تیری مجھ سے کیا دشمنی ہے، تیری مجھ سے کیا عداوت ہے، میں کسی سے ذاتی بدلہ ذاتی عداوت نہیں لیتا، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہاں آپ لا کر کے غور کریں، کوئی اتنا زبردست کنٹرول کر لے گا، غصہ آیا اور غصے میں مار ہی ڈالنا چاہیے، لیکن غصہ آیا ایک بیگ اپنے آپ کو روک لیا اور پیچھے ہٹ گئے، نہیں آپ روک پائیں گے؟ ایک آدمی ہے دوسری برادری کا، ہم نے دیکھا کہ وہ کہیں آگ لگایا، ہمیں غصہ آیا اور اس غصے میں گئے اور اس کی پوری برادری کو آگ لگا دیے، یہ ہمارا غصہ ہے، یہ ہمارا غصہ ہے۔ حضرت علی کے غصے کو دیکھو، ابھی اس سے لڑ رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن جب غصہ آیا تو کنٹرول اتنا کہ چھوڑ دیا اس کو، معاف کر دیا اس کو۔ میرے بھائیوں، کوئی ہمیں گالی دے، ماں کی گالی دے، ہمیں برداشت نہیں ہوگا، ہم جائیں گے اس کی ماں بہن بیٹی تینوں کو گالی دے کر کے چلے آئیں گے، یہ ہمارا غصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہوتا، پہلوان وہ نہیں ہے جس کی باڈی بہت اچھی ہو، جو اکھاڑے میں کبھی ہارتا نہ ہو، جو چیمپئن شپ لے کے آتا ہو، جو ضلع جیت ہو، جو شہر جیت ہو، وہ پہلوان نہیں ہوتا۔ پہلوان تو وہ ہے، پپرا کے لوگوں سنو، پہلوان کون ہے؟ ناک پر غصہ رکھنے والوں سنو، پہلوان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا بہادر وہ ہے، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے پر قابو پا لے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ جو غصے پر قابو پا لے۔ جیسے علی کو غصہ آیا تو اپنے غصے پر قابو انہوں نے پا لیا اور چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں نیت کی بہت بڑی دخل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیت بدل گئی نا، ابھی تک تو لڑ رہے تھے اللہ کے لیے، لیکن جب غصہ آیا تو نیت بدل گئی۔ انہوں نے زبان سے نہیں کہا کہ میں نیت کرتا ہوں تو نے مجھے تھوکا تو میں اللہ کے لیے تجھے مار رہا ہوں، زبان سے نہیں، دل میں نیت آیا، چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نیت عبادت کی روح ہے، نیت عبادت کی روح ہے۔ اگر یہی نیت عبادت کے اندر سے نکال لیا جائے، یا یہی نیت عبادت کے اندر سے نیت گندی ڈال دیا جائے تو اب عبادت خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نیت کیا ہے؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے چلے جاؤ، ورنہ پپرا کے لوگ کہیں گے کتنا جاہل انسان ہے جو جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ نیت کیا ہے؟ جمعے کی ہفتے بھر نہیں گئے، ٹھیک ہے، لیکن نام ہے محمد اکرم، نام ہے محمد اسلم، مسلم نام ہے، جمعے کے دن چلے جاؤ، ورنہ کیا کہیں گے؟ یار بہت جاہل انسان ہے، بہت پاپی انسان ہے، جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کی نیت بدل گئی۔ نیت کیا ہو گئی؟ لوگ دیکھ لے کہ ہاں میں بھی مسلمان ہوں، میرے بھی گھر ولیمے کی دعوت آنی چاہیے، گوشت والی بکرے والی دعوت آنی چاہیے، وہ غیر مسلموں والی سبزی والی دعوت نہیں۔ اس لیے ہم مسجد میں آ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہاں میں بھی مسلمان ہوں۔ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔
جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ سوچو مسلمانوں، ہفتے میں ایک دن آ رہے ہو، نیت گندی ہونے کی وجہ سے ہماری نماز کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ہماری نماز، جمعے کی نماز جو ہفتے میں ایک دن ہم مسجد میں آ رہے ہیں، وہ بھی شرک میں لکھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ نیت کی وجہ سے۔ آپ نے زبان سے یہ نہیں کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، زبان سے دل میں یہ نیت ہے کہ چلو پڑھ لو، مسلمانوں کے لسٹ میں میرا بھی نام آ جائے۔ آپ کے دل میں یہ نیت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو میرے بھائیو، عبادت کے اندر مین چیز نیت ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے عبادت اچھی ہوگی، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے آپ کی عبادت ڈیڈ باڈی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریے اے الہ العالمین ہمیں عبادتوں کے اندر اچھی نیت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔